الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آج میں نے آپ کو سورۃ الجمعہ کی 5 آیات سنائی ہیں اور ان کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورۃ الجمعہ ایک مدنی سورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون قرآن مجید ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے 4 نام آئے ہیں: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ بادشاہ، پاک، بالادست، حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفات کا ایک عکس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہے، اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں، جس میں ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، وہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں۔ کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ ان لیٹرڈ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا۔ یہ اصل میں نام ہے اہل کتاب کے مقابلے میں اہل عرب کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں 2500 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، لہذا وہ امیین کہلاتے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں 2000 سال تک مسلسل نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام۔ پھر جو اکثر پیغمبروں کے نام ہمیں یاد ہیں وہ تقریباً سب کے سب اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کو فترت اولیٰ کہتے ہیں، فترت وحی، یعنی وحی کے اندر انٹرپشن۔ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
نبوت کا اعزاز بنی اسماعیل کو بخشا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بخشا، اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے اندر ان ان پڑھوں کے اندر پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لقب النبی الامی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزاز کے ساتھ النبی الامی کہتا ہے، ان پڑھ رسول، کہ جس نے باقاعدہ کوئی سکولنگ نہیں کی تھی۔ آپ نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، نہ آپ نے کسی استاد سے کوئی تعلیم حاصل کی۔ ایسا نہیں ہے کہ مکے کے سب لوگ جو ہے وہ بالکل ان پڑھ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ معروف معنوں میں پڑھے لکھے شخص نہیں تھے۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا امیین میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یعنی جس قوم میں آپ بھیجے گئے وہ قوم بھی امی قوم ہے، آپ امیین میں مبعوث فرمائے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کا فرد ہونے کے باوجود آپ کوئی پڑھے لکھے آدمی ہیں، نہیں، منہم، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اٹھایا، یتلو علیہم آیاتی، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ امیین میں سے پیدا ہوئے، امیین میں سے مبعوث کیے گئے، انہی کی طرف مبعوث کیے گئے، اور آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے زال کے ساتھ زکی، یہ آتا ہے ذہین کے لیے، اور ایک ہے زال کاف یا، جس سے زکوٰۃ بھی بنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پاک۔ تو زکا یزکی تزکیۃً، کسی کو پاک کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر امیین کو سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ کا لفظ پرانی عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا گوڈی کے عمل کے لیے۔ یہ مالی جو گوڈی کرتا ہے باغ کے اندر، گوڈی کیا ہوتی ہے کہ مالی باغ میں کچھ پودے لگاتا ہے، لیکن ان پودوں کے ساتھ کچھ جھاڑ جکاڑ بھی اگاتا ہے، اور وہ زمین کا پانی اور زمین کی نمکیات کھاتا ہے، جھاڑ جکاڑ۔ تو وہ ساری نیوٹریشن جو ان مطلوبہ پودوں کو ملنی چاہیے، پھلدار پودے ہیں، پھولدار پودے ہیں، تناور درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مطلوب ہے۔ اور یہ جھاڑ جکاڑ جو اگتا ہے یہ خام خواہ حصے دار بن جاتا ہے اور زمین کی توانائیوں کو وہ بانٹ لیتا ہے۔ تو مالی وقتاً فوقتاً آتا ہے کھرپا لے کر، رمبا لے کر، اور ان سارے جو جھاڑ جکاڑ اگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو یہ عمل عربی زبان میں کہلاتا تھا تزکیے کا عمل۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیا ہے؟ آپ بھی انسانوں کے مالی تھے، یعنی عام جو مالی ہوتے ہیں وہ تو پودوں کے مالی ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مالی تھے کہ انہوں نے انسانوں کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تفویض کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ سورۃ الذاریات میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اگرچہ ایک خاص مفہوم میں خواجہ میر درد نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور ہمارے دانشور جو ہے وہ انہی کی بات پر بیلیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارے دانشور جو ہیں وہ خواجہ میر درد کی بات کو زیادہ مانتے ہیں، اگرچہ وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے اندر اس کی کچھ کمزوریاں رکھی ہیں۔ اسے بھوک لگتی ہے،
اسے پیاس لگتی ہے، اسے غصہ آتا ہے، اس کے اندر شہوت ہے. اب ان کو کنٹرول کرنا یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا تزکیہ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ لوگوں کو تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ انسان جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی غلامی کے لیے، اور اس کی رکاوٹوں کو دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے تن من دھر نچھاور کرنا، وہ اس کے قابل ہو جائے. اس کا مظاہرہ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں انسانی تھے نا، جس کا بڑا خوبصورت نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، مصر خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اور اس معاشرے کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. تو یہ تزکیہ کیا ہوا؟ اس کے مظاہر دیکھیں نا آپ نے کہ وہ قوم جو اس پر پہلے لڑتی تھی کہ پانی پہلے میں پینا، لیکن جنگ قادسیہ میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جو شاید ریپلیکیٹ نہ ہو سکے کہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک سپاہی کو پیاس لگی، ایک مجاہد کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو مشکیزہ لے کر ایک دوسرا مسلمان جو ہے اس کے پاس پہنچا، اس کے منہ کے قریب بالکل لے جا کے پانی پلانے لگا تو ایک اور زخمی نے پانی مانگ لیا، الاتش، پیاس، پانی. تو اس نے بالکل منہ کے قریب آیا ہوا پانی جو ہے اس کو اشارہ کیا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ. ذرا اپنے اوپر طاری کیجیے نا. ہمارا کوئی خون نہیں بہہ رہا ہوتا لیکن شدید پیاس لگی ہو اور ہم گلاس جو ہے اس کو منہ کے پاس لے جائیں اور پھر کوئی اور بڑا ہی کہہ دے کہ پانی مجھے پلا دو، تو انسان جو ہے وہ ایک گھونٹ بھر ہی لیتا ہے اس میں سے پہلے خود ہی کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں ذرا اپنا گلا کم سے کم تر کر لوں. لیکن اس زخمی مجاہد نے کہا کہ نہیں پہلے اسے پانی پلاؤ. مشکیزے والا بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا تو ایک تیسرے مجاہد نے پانی مانگ لیا. اس نے کہا کہ نہیں پہلے اسے پلاؤ. تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پہلے اس کو پلاؤ. چوتھے کے پاس پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کی بجائے، تو بھاگا تیسرے کی طرف، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا. اور پہلے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت ہی سے اپنا پیٹ بھر چکا، لیکن اس نے یہ پانی نہیں پیا. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تھا وہ تزکیہ نفس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیسے کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، وحی کے بعد آپ اس کا تجزیہ کر لیں، کسی سیرت کی کتاب سے پڑھ لیں. سیرت کی کتاب تک ایکسس نہ بھی ہو تو قرآن مجید تو ہے نا. 2/3 قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 2/3. یعنی یوں سمجھیے کہ کل 30 پارے ہیں تو لگ بھگ 20 پارے جو ہیں وہ سارے ملا جلا کر وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکے، اور صرف 10 پاروں کا والیوم جو ہے وہ مدینے میں جا کے نازل ہوا. لیکن وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کر لی جنہیں نہ پھر بھوک نے ستایا، نہ پیاس نے ستایا، نہ غصہ ان کو ابھار سکا کہ وہ کافر کو مقابلے میں تھپڑی مار دے. نہیں، نقشہ پیش کیا اس کا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو. اور صحابہ کرام اس کی تصویر تھے. حضرت بلال پر کیا کچھ نہیں کیا تشدد امیہ بن خلف نے، لیکن کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جواب میں حضرت بلال نے بھی ہاتھ اٹھایا ہو. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ
مسلمانوں کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس سے گزرے، صرف یہ کہتے ہوئے اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ کوئی مسلمان بیچ میں نہیں آیا، غصے میں نہیں آیا، بیچ میں نہیں آیا روکنے کے لیے، اس لیے کہ اجازت نہیں ہے۔ یعنی غصے کا اظہار کرنا آسان کام ہے، غصے کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوانی بچھاڑنے میں نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے اوپر قابو پاتا ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی اپنے ساتھیوں کے اندر، اپنے صحابہ کے اندر، اور کیا کیا؟ نہ تو انہیں دھوپ میں کھڑا کیا، نہ کوئی اور ریاستیں انہیں کرائیں، صرف قرآن مجید ان کو سنایا، بار بار سنایا، پڑھ پڑھ کے سنایا، نمازوں کے اندر تلاوت کی۔ جیسے ہم درس قرآن دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا درس قرآن ثابت نہیں ہے۔ آپ کا درس قرآن نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت تھی، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں طویل قرات، اور کبھی کبھی فرض کی مغرب کی نماز میں بھی آپ کی طویل قرات ثابت ہے کہ آپ نے پوری سورۃ طور تلاوت کیا مغرب کی نماز کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ درس تھا۔ آپ تعلیم دے رہے ہوتے تھے، انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، اور جب قرآن مجید دل میں اترتا ہے تو پھر انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ چوں بجان در رفت جان دیگر شود۔ یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جب یہ انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے۔ اور جانچو دیگر شد، جانچو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اور جب ایک شخص بدل جاتا ہے تو اس کے لیے پھر پورا جہان بدل جاتا ہے، اس کا اینگل آف ویژن بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی یہ سامنے جو ڈیسک پڑا ہے میرے، اس کو آپ سامنے دیکھیں تو اس کی شیپ اور ہے، آپ اس کو اس طرف سے دیکھیں تو اس کی شیپ اور ہے، ادھر سے دیکھیں تو اس کی شیپ اور ہے، اور اوپر سے دیکھیں تو اس کی شیپ اور ہے۔ تو دنیا کے نقطہ نگاہ سے جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی پرکشش نظر آتی ہے۔ جب ہم آخرت کے زاویے سے اسی دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ کوئی اٹریکٹیو چیز نظر ہی نہیں آتی، اس لیے کہ سامنے جنت ہے۔ جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو کیا درس دیتے تھے، کیا نصیحت کرتے تھے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اب ہم سب مسلمان، میں ہوں یا آپ سب ہوں یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں، ہم شعوری سطح پر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں وعظ سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ ادھر جانے لگتا ہے، لیکن یوں ہی مسجد سے باہر نکلنے سے لے کر گھر پہنچتے ہیں پھر وہی جگہ وہی کچھ، انسان بھول جاتا ہے۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صرف ذہن تک نہ رہے، یہ دل میں اتر جائے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، میں نے مرنا ہے، جہاں سے مر کے میں نے پھر قبر میں جانا ہے، اور پھر میں جی اٹھوں گا، دوبارہ اٹھا دیا جاؤں گا، اور اپنے رب کے سامنے میں محاسبے کے لیے پیش کیا جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر لکھا ہوا سبق ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائیں وہ کیا تھیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ آپ انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں آپ کو احکام نہیں ملتے، ڈائریکشنز ملتی ہیں، ہدایات ملتی ہیں، رخ ملتا ہے کہ اصل آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ملتی ہے، اس کی حمد ملتی ہے، اور عبرت کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات ملتے ہیں، قوم نوح کا تذکرہ، قوم ہود کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبرت کے واقعات ہیں۔ یہ بھی مکی قرآن میں آپ کو تقریباً ہر مکی صورتوں میں کچھ نہ کچھ مل ہی جائیں گے، سوائے بالکل جو ابتدائی صورتیں ہیں پہلے 2-3 سال میں نازل ہونے والی، ان کو چھوڑ کر آپ کو تقریباً ہر مکی صورتوں میں یہ انبیاء و رسول کا کوئی نہ کوئی کلمپ ضرور ملے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو احکام کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ جو پہلا سیگمنٹ تھا یہ کم ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ احکام کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ 200 کے قریب پھر آیات جو ہے وہ ہیں 150-200 کے درمیان، کہ جن میں واضح احکام ہیں، اور پھر کچھ وہ ہیں کہ جن میں کچھ موٹیویشن کے ڈائریکشنز بھی ہیں اور کچھ احکام بھی ہیں۔ لیکن 6,500 آیات میں سے 6,000 کے قریب، اس سے بھی زائد آیات وہ ہیں کہ جن کا احکام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر مدنی صورتوں میں احکام آئے، ایک حکم، دوسرا حکم، تیسرا حکم، چوتھا حکم، 5واں حکم۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، اس کا بھی جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے 18 رکوع آپ چھوڑ دیں، پہلے 4 رکوعوں میں بنیادی تعلیمات ہیں، لیکن وہاں بھی باقاعدہ احکام نہیں ہیں۔ اس کے بعد 10 رکوع وہ ہیں کہ جن میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور پھر ان آیات کے آخر میں بھی 2 مرتبہ تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 کاموں کا، ان چاروں کاموں کا۔ پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کوٹ کی گئی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کی، کہ جب وہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اپنا مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت اٹھا، اور پھر ان میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور پھر 18ویں رکوع کے آخر میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ بھیج دیا ہے، وہ جو دعا ہم سے کی گئی تھی ہم نے قبول کر لی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے، وہ کچھ پڑھاتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے شکر گزار بنو، میری ناشکری نہ کرو۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں پر احسان جتلایا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین،
اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے پاس چونکہ 3 کتابیں بھی نازل ہوئی تھی، تورات ان پر نازل ہوئی، زبور ان پر نازل ہوئی، انجیل ان پر نازل ہوئی، اور ان میں سینکڑوں رسول آئے، یہ سب کے سب رسول جو تھے وہ ان کے اندر آئے، لہذا وہ دین کی تعلیمات، آخرت کا تصور، نبوت کا تصور، فرشتوں کا تصور، یہ سب ان کے اندر موجود تھا۔ لیکن بنی اسماعیل کے اندر شرک جو ہے وہ رچا بسا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، خالق مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور فرشتوں کا تصور بھی پرورتر تصور تھا کہ گویا فرشتے اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں اور ان کے وہ بت بناتے تھے، یعنی سری گمراہی، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس کے بعد جو ایک اور بات فرمائی گئی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے ان میں سے، یہ دوسرے یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو دوسری آیت جو ہے اس کے آخر میں لا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی جملہ مکمل نہیں ہوا، وَآخَرِينَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ امیین کو، ان پڑھوں کو، مکے والوں کو، اہل عرب کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک امی تھے، امیین کی طرف، اہل عرب کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قرآن مجید پڑھایا، لیکن آخرین دوسروں کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن مجید پڑھایا اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ پھر صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، اور ہوتے 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 یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے عربوں کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، مجھے اور آپ کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے عربوں کے اندر کمزوریاں تھیں جن کو دور کرنے کے لیے اور جن کا تزکیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے، اسی طرح ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، اور آج بھی وہی کام ہوگا۔ یعنی کوئی اللہ کے رسول کے نائبوں کا نائبوں کا نائبوں کا نائب جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کر سنائے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کے قلوب و اذہان کو پاک کرے گا، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو یہ قرآن اکیڈمی بھی اصل میں اسی سنت کے احیاء کے لیے بنی ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے، ہمارے ملک میں دینی مدارس کی کمی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دین ابھی تک جو زندہ ہے وہ ان مدارس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے کہ جب انگریز آیا یہاں پر تو انگریز نے مسلمانوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا، اس لیے کہ اس نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور مسلمانوں ہی سے اس کو زیادہ اندیشہ تھا۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، ابلیس کی زبان سے کہلوایا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر ڈالتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ ہی فردہ نہیں اسلام ہے۔ تو انگریز کو خوب اندازہ تھا کہ ہندو سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں اس اعتبار سے کہ علماء نے یہاں پر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی
اس میں اگرچہ ہندو بھی شامل ہوا، لیکن اس کا اصل جو محور و مرکز و محور تھا وہ کون تھے؟ وہ مسلمان علماء تھے، جنہوں نے انگریز کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی مول لی ہے، اور بے تحاشا مسلمان علماء سولیوں پر چڑھے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے نام آپ کو معلوم ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مجاہدین بھی تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے جو مرشد تھے، یہ مجاہد بھی تھے۔ اور اسی طرح بہت سے علماء جن کے نام آپ نے سنے یا نہیں سنے، باقاعدہ وہ پھانسیوں پر چڑھے ہیں۔ اور ایسا ہی معاملہ مصر کے اندر بھی ہوا ہے، یعنی ہمیں تو صرف 2-3 نام یاد ہیں، حسن البنا شہید کا نام یاد ہے، یا سید قطب شہید کا نام یاد ہے۔ اخوان کے کتنے ہی لیڈرز ہیں جنہوں نے اس بدترین تشدد برداشت کیا ہے مصر کے حکمرانوں کا، پہلے جمال عبد الناصر کا، پھر انور السادات کا، تو یہ سب کے سب حسنی مبارک کا، اور پھر اب جو اس ہفتے کے اندر جو شہادت ہوئی ہے محمد مرسی رحمہ اللہ کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانیاں ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اس اعتبار سے بڑی روشن تاریخ ہے، شاید دنیا کی اور کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے قربانیوں کی اتنی طویل فہرست ہے۔ یعنی شہادت کا جو سلسلہ پہلے جو وہ اسلام اس دنیا میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ تو آلموسٹ بلڈ فری ریولیوشن ہے، یعنی اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں آئی، لیکن اس میں آپ دیکھیں مسلمانوں کے اور کفار کے ملا کر کتنے لوگوں نے اپنا خون دیا؟ بہت کم ہے، یعنی شاید 1000 بھی تعداد جو ہے وہ کھنچ کھچا کر بھی نہیں بنے گی، 500 سے بھی کم تعداد ہوگی کہ جو کل ہلاکتیں ہوئی، مسلمانوں کی شہادتیں اور کفار کی ہلاکتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس دی ساتھ ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، یہ دونوں چیزیں ملی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ کا دین غالب ہو گیا، مکہ مکرمہ پر اللہ کا دین کا جھنڈا لہرا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر شہادتوں کا اس سلسلہ یوں سمجھیے کہ 1400 سال تک تقریباً جاری رہا ہے، کہ مختلف مواقع پر اسلام کو زیر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں نے، مسلمان لیڈرشپ نے، مسلمان علماء نے اپنے خون دے کر اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اس ملک کے اندر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام جو آیا یہ علماء کے ذریعے سے نہیں آیا، یہ صوفیاء کے ذریعے سے آیا۔ لیکن پھر جب لوگ مسلمان ہو گئے، پھر ان کو یہ قرآن مجید پڑھانا، ان کا تزکیہ کرنا، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ بہرحال مسلمان علماء نے یہ خدمت سر انجام دی ہے۔ اور پھر جب انگریز آ گیا تو بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ علماء جو تھے وہ زیر زمین چلے گئے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور پھر انہوں نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنی شروع کر دی، انگریز سے کچھ نہیں لیا۔ یعنی جو بائیکاٹ کا یہ عالم تھا کہ جو مسلمان سلاطین تھے، مغلیہ سلطنت میں جو وظائف ملتے تھے علماء کو، انگریز نے یہ چالاکی کی کہ وہ وظائف بند نہیں کیے، لیکن مسلمان علماء نے انگریز کلچر کا بھی بائیکاٹ کیا، انگریز کے پیسے کا بھی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ انگریز کے کیلنڈر کا بھی بائیکاٹ کیا۔ بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم کے پاس منی آرڈر آیا اس کے وظیفے کا، تو انہوں نے وصول کر کے اس نے کہا جی یہاں دستخط کر دیں، دستخط کر دیے، تو انہیں اسلامی مہینے کی تاریخ لکھ دی چاند کے حساب سے۔ تو ڈاکیے نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی ہوگی۔ انہوں نے پیسے واپس کر دیے کہ جاؤ لے جاؤ، میں تو یہی تاریخ لکھوں گا، اس تاریخ کے ساتھ تم نے مجھے پیسے دینے آتے دے دو ورنہ لے جاؤ۔ بائیکاٹ، چمچہ استعمال نہیں کریں گے، کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، یہ تہذیب ہے پوری ایک، اس کی حفاظت کیا انہوں نے۔ قال اللہ قال رسول کی حفاظت کی ہے۔ یہ قرآن مجید آپ کے پاس جوں گا تو موجود ہے نا، آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ادھر آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں،
برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، کسی مسجد میں جا کر آپ قرآن مجید کھول کر وہاں تلاوت کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس قرآن مجید میں اور اس قرآن مجید میں کوئی فرق نظر نہیں آئے. یہ حفاظت کس نے کی ہے؟ یہ حفاظ نے کی ہے. اگر مسلمانوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ نہ کیا ہوتا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید یہ ذہن میں محفوظ نہیں ہوتا، یہ دل میں محفوظ ہوتا ہے. اس کے ساتھ انسان کا باوضو ہونا کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وضو کا کیا تعلق ہے انسان کے ذہن کے ساتھ؟ ہاں، قلب کی صفائی جو ہے وہ وضو سے ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید جو ہے یہ دل میں محفوظ ہوتا ہے. اور اگر نظر کی حفاظت نہ کرے کوئی حافظ تو اس کو قرآن مجید بھول جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی، تو امام شافعی کہتے ہیں فاوصانی علی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو ترک کرنے کو کہا، اور ساتھ فرمایا کہ فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور یہ اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. تو تزکیہ نفس، قرآن مجید کو دلوں میں اتارنا اور اس کا تزکیہ کرنا، یہ سینہ بسینہ آیا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید اس کاغذ پر لکھا ہوا مل رہا ہے. اور جو ہمارے دشمنوں کی کوششیں ہیں، یعنی کسی بھی وقت اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے قرآن مجید پر پابندی لگے گی، اور پھر جو بھی رکن ممالک ہیں اقوام متحدہ کے، ان پر سینکشنز لگے گی اگر وہ قرآن مجید کو کے وجود کو اپنے اپنے ملکوں میں سے ختم نہیں کریں گے. تو وہاں واحد ذریعہ جو قرآن مجید کی حفاظت کا رہ جائے گا وہ وہی قرآن مجید ہوگا جو سینوں کے اندر ہوگا. پھر یہ مساجد میں قرآن مجید آپ کو نہیں ملیں گے پڑے ہوئے، آپ کے گھروں میں سے بھی تراشیاں لی جائیں گی اور قرآن مجید جو ہے وہاں سے نکالے جائیں گے. تو قرآن مجید کی تعلیم یہ واحد ذریعہ ہے انسان کے ایمان کی سلامتی کا، انسان کے قلب کی صفائی کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں مدارس کی کمی نہیں ہے، دین کی اصل حفاظت جو ہے انہی مدارس میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہاں پر ان مدارس میں بورڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، بلیک بورڈ کا، وائٹ بورڈ کا یا ملٹی میڈیا کا کوئی تصور نہیں ہے. استاد زبانی بیٹھ کر پڑھاتا ہے اور طلبہ زبانی سن کر یاد کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو اسکول اور کالج میں پڑھے ہیں، ہم لوگ پہلے ہی دن سے بورڈ کے عادی ہیں، ہمیں تو زبانی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. قرآن اکیڈمی جو ہے وہ جو کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہیں قرآن مجید پڑھانے کا بندوبست کرتی ہے، بس ایز سمپل ایز دیٹ. ہم جس محاورے میں بات کو سمجھنے کے عادی ہیں، پڑھنے کے عادی ہیں، اسی محاورے میں قرآن اکیڈمی میں آپ کو پڑھنے پڑھانے کی کا بندوبست کیا جاتا ہے. 24 تاریخ سے انشاءاللہ، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ، پرسوں اتوار اور پھر منڈے کو 24 تاریخ ہے، تو ہمارے تینوں کورسز انشاءاللہ، بلکہ 6 کورسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. صبح کے اوقات میں پارٹ 1 پارٹ 2. پارٹ 1 تو ہے بیسک، اس کی میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک دین کا کوئی علم حاصل نہیں کیا تو آپ کی عمر کوئی بھی ہے، آپ جوان ہیں یا آپ بوڑھے ہیں، آپ کے بال سیاہ ہیں یا آپ کے بال سفید ہیں، لیکن بہرحال بحیثیت مسلمان یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن مجید کا علم حاصل کریں، قرآن مجید پڑھیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو انشاءاللہ تجوید کی کلاس بھی ہوگی، اور اگر آپ صرف ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں سکتے، اس سے کوئی آپ استفادہ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست ہم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے. تو آئیے اس بات کو بھول جائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا 40 سال کی عمر میں، اور آپ سے بڑی عمر کے صحابہ بھی تھے، ان سب نے بڑی عمر میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا. تو اس میں ہرگز کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ لو جی بڈھے بڑے ایسی کی پڑھی ہوں، آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو کم سے کم اس حال میں حاضر ہوں گے کہ اللہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے تھے تیری کتاب کو پڑھنے. تو کیا جب کہ اتنی بات آپ کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، تو نیور لیٹ، بیٹر لیٹ دین نیور. اب بالکل لیٹ نہیں ہے، کیجئے، جوائن کیجئے جو وقت آپ کو سوٹ کرتا ہو. صبح کے اوقات میں 7 سے لے کر 10 تک کلاسز ہیں، جوائن کریں. اگر صبح مصروفیت ہے تو شام کو جلدی فراغت ہو جائے گی، شام کو 7 بجے سے 10 بجے تک کلاسز ہیں، ان کو جوائن کیجئے. اور اگر آپ ویک ڈیز میں فارغ نہیں ہیں تو ویکینڈ کلاسز ہیں، وہ بھی، کیونکہ ویکینڈ کلاسز میں تھوڑا سا ٹائم کم ہوگا تو اس میں ہم 3 گھنٹے سے کچھ زائد لے کر انشاءاللہ آپ کو ویکینڈ کے اندر وہ سارا سٹف جو ہے بنیادی وہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. سارا کا سارا تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کوشش ہوگی کہ اس میں بنیادی عربی جو ہے وہ کم سے کم آپ سمجھ جائیں، اور قرآن مجید کے کچھ منتخب حصے آپ پڑھ لیں، اور فقہ کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں، اور دین کے بنیادی عقائد جو انشاءاللہ میں خود ہی پڑھاؤں گا وہ بھی ہم بندوبست کریں گے کہ آپ وہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ دین کا بنیادی جو تصور ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جسے بھی جتنا شوق عطا فرمائے تو وہ جس کو شوق پیدا ہو جائے تو پھر باقاعدہ کسی دارالعلوم میں داخل ہو کر تفصیلی تعلیم حاصل کرے، تو اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہے. لیکن یہ ایک بگننگ جو ہے یہ بہت اچھی انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے ہوگی. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کام جو میں نے آپ سے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے پھر آگے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو اس ادارے کے بھی بانی ہیں، بانی سرپرست تھے، تو انہوں نے مجھے پڑھایا. میں آج آپ کے سامنے اس قابل ہوں، حالانکہ میں نے کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اللہ ڈاکٹر صاحب کو اجر دے اس کا، انہوں نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں جمعے کا خطبہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں. تو کچھ بعید نہیں کہ آپ میں سے بہت سے نوجوان جو ہیں وہ کل کو خطبے دے رہے ہوں، وہ کل کو قرآن مجید جو ہے وہ اس کے دروس دے رہے ہوں، اس کا ترجمہ پڑھا رہے ہوں. تو اس میں اصل سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری آخرت وابستہ ہے. بہرحال کوئی 20 سال زندہ رہے گا تو کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، لیکن بہرحال مرنا سب نے ہے. اور کوئی 20 سال کی عمر میں دنیا جب میں سے چلا گیا یا 80 سال تک دنیا میں رہا، بہرحال اس نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیشی بھی ہونی ہے. بس یہ ضرور سوچ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی 16 سال، 20 سال، اب تو پی ایچ ڈیز کے جو بھوت سوار ہوئے ہیں، اور پہلے ایک شخص جو MBBS کرتا تھا تو بس اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تھی، اب تو اس کے بعد اس کو کوئی 6-8 سال مزید جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، جب تب وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ پڑھ گیا ہوں. تو وہ سارا وقت ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ وہی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے. تو کوئی 2 سال اگر ہم نکال لیں دین کی تعلیم کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو ضرور اس کے لیے کوشش کیجیے، ہمت کیجیے. صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، یا ویکینڈ پر ایوننگ میں آپ یہ کورسز جوائن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. ہم نے تو یہ قرآن پوری دنیا کو پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے دین کے، ان کی سنت کے، قرآن مجید کے. تو اس قرآن کو تو ہم نے دوسروں کو پڑھانا ہے، اور اگر ہم خود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر دوسرے جو ہیں وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ تیری امت جو تھی، تیرے نبی کے ماننے والے، تیرا کلام ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچایا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے. خليل بالقرآن هو إمامنا على هدايته